بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ایک ایکٹیویٹی کریں گے۔ اس ایکٹیویٹی کا تعلق ویژول سے ہے، یعنی آپ غور سے تصویر کو دیکھ کر فوکس کر کے اس تصویر میں سے کچھ میسیجز اور کچھ ڈفرینسز تلاش آپ کو کرنے ہیں۔ ہم یہاں آج کی کلاس میں 2 تصویروں پر غور کریں گے، اور پہلی تصویر جو ہے اس میں ہم 2 تصویروں میں ڈفرینس ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور پھر دوسری تصویر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس تصویر میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں پہلی ایکٹیویٹی کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، اور یہ 2 تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ابھی اس تصویر میں ایک لیفٹ سائڈ کی تصویر ہے اور ایک رائٹ سائڈ کی تصویر ہے۔ دونوں تصویروں میں کل 8 فرق ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان دونوں تصویروں کو لیفٹ پہ دیکھیں، رائٹ پہ دیکھیں، لیفٹ پہ دیکھیں، رائٹ پہ دیکھیں، تو آپ کو اس میں 8 فرق ڈھونڈنے ہیں۔ میں 1-2 فرق تلاش کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے، اور باقی پھر فرق آپ ویڈیو کو روکیں گے، فل اسکرین پہ اس کو لے کے جائیں گے، ویڈیو کو پاز کریں گے، اور پاز کر کے آپ اس میں دیکھیں گے کہ 8 فرق آپ تلاش کر پائے یا نہیں کر پائے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا فرق اگر میں دیکھوں تو یہ دیکھیے، یہ جو آپ کو پھول کے ساتھ یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں پر ریڈ کلر کے ہیں یا اورنج کلر کے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اورنج کلر کے ہیں اور یہ ریڈ کلر کے ہیں۔ تو پہلا فرق تو یہ ہو گیا دونوں میں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ ایک پتھر ہے، دریا بہتا ہوا آ رہا ہے، اس پتھر میں یہاں پانی اس سے ٹکرا رہا ہے، لیکن یہاں پتھر کے ساتھ یہاں جو ہے وہ پودا ہے، جبکہ پتھر میں یہاں پر پودا نہیں ہے۔ یہ 2 فرق ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تیسرا فرق مجھے جو صاف دکھ رہا ہے، اس کی چونچ یہاں بند ہے اور یہاں اس کی چونچ کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 فرق تو میں نے تلاش کر لیے، باقی کے فرق جو ہے وہ آپ کو تلاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو روکیے، ویڈیو روک کر اس کو اچھی طریقے سے دیکھیے اور اس میں سے فرق تلاش کیجیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے تصویر کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ تصویر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کو ہم اوپر کر کے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مزید چھوٹی تصویر کی جا سکتی ہے تاکہ آپ کو تصویر جو ہے وہ پوری سمجھ میں آئے۔ یہ نیچے بھی کچھ بچے ہیں، ان بچوں کو بھی ہم اور توجہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر تصویر میں چھوٹی کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر مزید تصویر کو چھوٹا کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کیا پوزیشن بنتی ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تصویر ہے، اس تصویر پر ہمیں تھوڑا سا نگاہیں جمانی ہیں، اور نگاہیں جما کے اس میں کیا میسیجز ہیں اور کیا چیز بتائی جا رہی ہے، اس کو ہمیں سرچ کرنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تصویر کیا بولتی ہے، تو غور کرتے ہیں، یہاں سے ہم شروع کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں یہ پلس کا سائن نظر آ رہا ہے۔ پلس کا سائن نظر آنے کا مطلب یہ دراصل عیسائی لوگ ہیں، عیسائی لوگوں کے گھروں میں ایسے کراس کا سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کے اندر یقیناً یہ جو فیملی ہے، اس فیملی کے یہ بزرگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے جو پرانے لوگ جو گزر گئے ہیں یا جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی یہ تصویر ہوگی، خیال ہے میرا، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز کیا لٹکی ہوئی ہے، یا تو یہ کوئی مرچیں لگ رہی ہیں ہمیں، یا پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ غور کیجئے اور ذہن بنائیے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔
اچھا جی، ان کی ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، اور اس ٹیبل کے پیچھے ایک تصویر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس تصویر کے اندر اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں، یہ تصویر جو ہے، اس تصویر میں ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اور اس گھر میں کوئی بچہ یہاں سے جھانک رہا ہے، اور جو چیز یہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہی چیز یہاں پہ بھی لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً اس کا اور اس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ تعلق؟ یہ آپ کو سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں دکھانے کی کوشش کروں آپ کو تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور آگے بڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس تصویر کے بارے میں مزید۔ یہاں پر اس گھر کے اس طاق میں یہاں پر بھی ایک تصویر لگی ہوئی ہے، یا کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس تصویر کے اندر یہ جو آدمی ہیں، یہ ہمیں بزرگ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے جو بزرگ ہیں وہ یہ والے آدمی گھر کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ان سے چھوٹی عمر کے ایک آدمی یہ بھی ہیں، تو اس کے اندر ایک بڑے آدمی یہ ہیں، ایک آدمی یہ ہیں، اور یہ بچہ جو ہے لڑکا ہے، نوجوان نوجوان لڑکا، شاید یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہوں دونوں، اور یہ ان کے بچے ہیں دونوں، ان دونوں کے، یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کے بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اور یہ عورت، یہ دونوں میاں بیوی ہوں، کیونکہ یہ بھی بڑی عمر کی لگ رہی ہیں، یہ بھی بڑے عمر کے لگ رہے ہیں، یہ دونوں جو ہے وہ میاں بیوی ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ان سب کے بچے ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ دو فیملیز ہم سوچ سکتے ہیں، ایک فیملی یہ موجود ہے، اور اس فیملی کے کچھ بچے ہیں، اور یہ ایک فیملی یہ ہے، ان کو ہم فیملی مان سکتے ہیں، ایک فیملی یہ ہے، ان کو فیملی مان سکتے ہیں، اور ایک فیملی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے وہ انہی کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، اور انہی کا بیٹا ہو، اور یہ ان کی بہو ہو، صحیح ہے۔ ان دونوں کے یہ بیٹا ہو، اور ان دونوں کی یہ بہو ہو، اور یہ جو دونوں گود میں بچے ہیں یہ ان دونوں کے پوتے ہوں۔ اچھا، اور یہ بڑے بھائی ہوں، اور یہ ان سے چھوٹے بھائی ہوں، چھوٹے بھائی کی یہ بیگم صاحبہ ہیں، اور یہ دونوں ان کے بچے ہیں۔ کچھ بچے شرارتی ہیں جو یہاں نکل کے آ گئے ہیں، یہ دیکھیں اس کو، اگر آپ نیچے والے کو غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ جو نیچے بچے ہیں ٹیبل کے نیچے، میں تھوڑا اس کو چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو ٹیبل کے نیچے جو بچے ہیں وہ آسانی سے نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل کے نیچے، یہ اس میں ایک بچہ جو ہے وہ دوسری اپنی بہن کی جو ہے وہ چٹیا کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں آپ، یہ اس کی چٹیا کھینچ رہا ہے، اور یہ اس کے پاس ڈال ہے، اور یہ ڈال سے کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صاحب جو ہیں اپنی بہن کی چٹیا کھینچ رہے ہیں۔ یہاں نیچے ایک بلی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بلی ہے یہ دھاگے کا گولا اس کے پاس ہے، اور دھاگے کے گولے، شاید اس کا دھاگا جو ہے وہ الجھ گیا ہے، اور یہ پریشان ہے بلی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو ایک اور یہاں خاتون نظر آ رہی ہیں، ان کے کپڑوں سے اور ان کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس گھر کی نوکرانی ہے۔ اور یہ جو بچہ ہے نیچے جو چوہے کو کچھ کھلا رہا ہے، یہ بچہ کس کا بچہ ہو سکتا ہے؟
یہ آپ غور کر سکتے ہیں. یہ پوری ایک تصویر ہے. اس تصویر کے اندر آپ کو اس تصویر کو روکنا ہے، اور روکنے کے بعد اسے بہت اچھے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کی نشاندہی، پلس اس میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بچہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے سوچ سکتا ہے. میں یہاں پر اپنا مشاہدہ بیان نہیں کر رہا، اس لیے کہ اگر میں ایک دفعہ اپنی بات کہہ دوں گا تو آپ سب لوگ پھر اسی لحاظ سے اس کو سوچنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو نوکرانی ہے، اس نوکرانی کے چہرے سے بھی کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہی ہے سائٹ کے اوپر. تو یہ کیا سوچ رہی ہے، اسے کیا دیکھنا جو ہے وہ چاہیے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو بہو ہے ان کی، میرا خیال ہے کہ بہو ہے، آپ ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی سوچیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہو اور یہ داماد ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اس تصویر کو دیکھ کے ایک پوری کہانی ڈیولپ کرنی ہے، ایک پوری اسٹوری جو ہے وہ بنانی ہے اپنے ذہن میں کہ اس تصویر میں ایکچولی کیا ہو رہا ہے. یہ دعوت پہ آئے ہوئے ہیں، یہ جو ہے کسی، کون اس میں مہمان ہے اور کون اس میں میزبان ہے، اور شرارتی بچے کون ہیں اس میں، اور اس گھر کی پوری نوعیت. یہ ایک آتش دان ہے. آتش دان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سردی ہوتی ہے، ٹھنڈک، تو یہاں لکڑیاں ڈال کے جو ہے وہ آگ جلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لکڑی ڈال کے آگ جلانے والی جگہ کو آپ کہتے ہیں آتش دان. چھوٹی کر کے اگر تصویر دکھاؤں گا تو یہ آپ کو آتش دان بھی نظر آ جائے گا لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے. تو آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو روکیں، پاز کریں، اور پاز کرنے کے بعد اس تصویر کو بہت غور سے دیکھ کر اس کی ایک ایک چیز ملاحظہ کر کے آپ اس تصویر میں کیا بات چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کون کیا سوچ رہا ہے اور کون کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو آپ کو اینالائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو کھانے رکھے ہوئے ہیں ان کھانوں سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے، اس کو بھی تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ آپس میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اصل میں یہ تصویر جس نے کھینچی ہے وہ یہ آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو اس نے اسی دوران جو ہے وہ تصویر کھینچ لی. تو آپ کو صرف تصویر دیکھ کے یہ اندازہ کرنا ہے کہ یہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں اور کیا اس وقت سین جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. اور کھانے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ کو غور سے دیکھنا ہے کہ کون سا کھانا ہے، کیا کیا چیزیں کھانے کی ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اور کیا یہ پسندیدہ کھانا ہے، کیا یہ دعوت کا اہتمام ہے، کیا آج ان کے یہاں کوئی پارٹی ہے. یہ سب نقطہ نظر سے آپ کو دیکھنا ہے. اسی طرح سے یہ اس تصویر کے جہاں خاتون کھڑی ہیں نوکرانی صاحبہ، ان کے پیچھے بھی اگر آپ غور کریں گے تو بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، اور ایک کرسی خالی بھی ہے. بہت غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بڑے میاں ہیں، یعنی جو بزرگ آدمی ہیں، ان بزرگ آدمی تو اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ والی جو کرسی ہے یہ خالی ہے. اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ خاتون نوکرانی نہیں ہے، یا ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ موجود نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ کون صاحبہ ہیں؟ یہ میں اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوں، آپ کو اپنے ذہن سے سوچنا ہے، اور اپنے ذہن سے سوچ کر اس کہانی کو اس تصویر کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جوڑنی ہے. اور پھر یہ بچے نیچے کیوں چلے گئے ہیں میز کے نیچے؟
باقی سب لوگ تو میز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ دونوں بہن بھائی ہیں، یہ میز کے نیچے چھپ کر کیا شرارت کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ جو لڑکا ہے جو عجیب سے کپڑے پہنا ہوا ہے، یہ کپڑے تو دعوت کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ چوہے کو کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ایک چوہا اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ چوہا کہاں ہے وہ آپ تھوڑا سا دیکھیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چوہا کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جناب تصویر ہے، اس تصویر کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی امیجینیشنز، یہ آپ کو اس کا تیار کرنا ہے۔ جب آپ اس تصویر کو دیکھ لیں، آپ چاہیں تو سارے پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں، کلاس روم میں جب آپ آئیں گے تو پھر مس آپ سے سوال پوچھیں گی کہ آپ بتائیے کہ آپ اس تصویر میں کیا دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو جو آپ کے ذہن میں اس تصویر سے متعلق کہانی بن رہی ہے وہ آپ اپنی کلاس میں آ کے بتا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی کہانی ایک جیسی ہو، سب کی کہانی اس میں مختلف ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ سب کا دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز الگ الگ ہوگا، لہٰذا سب کی کہانی بھی اس میں مختلف ہونی چاہیے، مختلف ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی جناب ہماری آج کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی ویڈیو، اور اس میں ہم نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ویژول انالیسس کے اوپر جو ہے بات کریں کہ آپ کسی تصویر کو کس قدر غور سے دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سب بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے کسی انسان کی، وہ دراصل فوکس کرنے کی ہوتی ہے، کہ وہ ایک چیز پر زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگا کر وہ فوکس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بچے ایک ہی چیز پر آدھا گھنٹہ سوچ سکتے ہیں اور جو بچے اسی چیز پر 1 گھنٹہ سوچ سکتے ہیں، تو جن بچوں میں 1 گھنٹہ سوچنے کی صلاحیت ہے کسی ایک موضوع پر، ہم کہتے ہیں کہ ان کا دماغ، ان کی سوچنے کی ایبیلٹی، ان کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ زیادہ ذہین ہے۔ ذہانت کا اندازہ فوکس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں جو آپ کو ایکٹیویٹیز دے رہے ہیں اس میں کوشش ہماری یہ ہے کہ آپ غور کر سکیں، آپ فوکس کر سکیں، اور آپ چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کے دیکھنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اچھے طریقے سے اس کو پریکٹس کیجئے گا، اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو دیکھیے گا۔ کلاس روم میں مس آپ سے جو ہے وہ کچھ سوالات پوچھیں گی، آپ نے اگر تصویر کو بہت غور سے دیکھا ہوگا، فرق بھی آپ نے تلاش کیا ہوگا آرٹ، تو آپ اپنے ٹیچر کے جوابات آسانی سے دے پائیں گے، اور اگر آپ نے تصویر کو بہت غور سے نہیں دیکھا ہوگا تو پھر آپ کو کلاس روم میں اپنے ٹیچر کے سامنے جوابات دینے میں مشکلات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ایکٹیویٹی کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک اور نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔